21واں پارہ سورۃ الفرقان بالکل آخری آیات پاک ہے، آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں میں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور استقبال کیا جائے گا ان کا اس جنت میں، تحیّۃً وسلاما، دعاؤں اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، حسنت مستقرا ومقاما، اچھا ہوگا عارضی ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ ہوا کہ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی 14 صفات اللہ نے بیان فرمائی اور ان کا تفصیلی بیان ہو چکا۔ 14 دن میں روزانہ ایک ایک صفت کا تفصیلی تذکرہ ہوا۔ آج ان کا نتیجہ بیان کیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن جو بدلہ دیا جائے گا وہ جنت کے بالا خانے ہوں گے، اور فرمایا یہ اس وجہ سے بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں کہ جب اس کے سامنے گناہ کا راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور گناہ کا راستہ پرکشش اور آسان بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کے سامنے یہ راستہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کے لیے قدم قدم پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور شہوات کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک مومن کی پوری زندگی ہی صبر سے عبارت ہے، بچتا رہتا ہے گناہوں کی زندگی سے، چنانچہ اس کے صبر کا بدلہ اسے آخرت میں اللہ فرماتے ہیں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں اس آدمی کو بدلہ دیا جائے گا جس نے دنیا میں گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفس پہ قابو پا کر صبر کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کل اس کے لیے بلائی منزلیں ہوں گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ، اور فرمایا کہ پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا ومقاما، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، عارضی بھی اور مستقل ٹھکانہ۔ عارضی ٹھکانے سے کیا مراد ہے کہ جنت میں عارضی ٹھکانہ بھی ہوگا، مستقل ٹھکانہ بھی ہوگا۔ عارضی ٹھکانہ یہ ہے کہ جنت میں جب جنتی آدمی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائیں گے، جب تک واپس نہیں آ جاتے تو یہ ان کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وہاں بھی فرشتے اور خادم ان کی بڑی آہ و بھگت کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ جو تھوڑی دیر اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے تو وہ ٹھکانہ بھی قرآن فرماتا ہے اچھا ہوگا، اور جو اس کی اپنی جنت ہوگی اس کے تو کیا کہنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اول واہلے کے اندر جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عباد الرحمن کے اندر ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی 14 صفات والے وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا الغرفۃ بالا خانوں میں، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا اور استقبال کیا جائے گا ان کا فیہا اس جنت میں، تحیّۃً وسلاما دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ، خالدین فیہا رہیں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، حسنت مستقرا ومقاما اچھا ہوگا عارضی ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ۔ قل فرما دیجئے ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، اگر تم دعائیں نہ کرو، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو، تو رب بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور جو رب کے بندے نہیں بنتے، سمجھ لو کہ ان پر عذاب لازم ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی جہنم کا عذاب ہوگا۔ فقد کذبتم پس تحقیق ظالمو تم جھٹلا چکے ہو اللہ کے احکام کو، دنیا کے اندر نہیں مانتے۔ فسوف یکون لزاما ان قریب تم پر عذاب لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہماری صورت پاک ختم ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ رب کائنات تا حیات ہم سب کو اس قرآن کریم کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں موت بھی قرآن کے ساتھ دے، اور رب کریم کل قیامت کے دن حشر بھی ہمارا قرآن کریم کے ساتھ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ کریم، جتنے احباب قرآن کریم کی محبت میں تشریف فرماتے ہیں، اے اللہ کریم ہمارا یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، یا اللہ اس کو قبول اور منظور فرما کر اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس قرآن کریم کو ہم سب کا سفارشی بنا۔ اللہ کریم قرآن کریم سیکھنے پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل ارشاد فرمائے، اللہ وہ سارے فضائل ہم سب کو نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے، سمجھ کے سیکھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے اس کا عمل ہو یا نہ ہو، 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ یا اللہ کریم یہ سارے اجر ہم سب کو نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ اس بیٹھنے کو ان کے حق میں ایصال ثواب فرما۔ اللہ بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ دور فتن میں ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرما۔ اللہ قبر تک اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، یا اللہ کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے فرمایا،
کہتے رہتے ہیں اللہ سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ جتنے احباب تشریف فرما ہے اللہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تمام ہی احباب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، دینی اور دنیاوی سب مسائل کو حل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔